نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ آج ہم سورہ الحجرات کی 3 آیتیں 10، 11 اور 12 کریں گے، اور اس میں مسلمانوں کے جو باہمی حقوق ہیں ایک دوسرے پہ، اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اور ترجمے سے پہلے میں ایک حدیث بیان کروں گی تاکہ ترجمہ بھی واضح ہو جائے۔ حضرت لقمان بن شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب ان کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے حال میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ مسلمانوں کے معاملات چونکہ اخوت کی بنیاد پر ہونے ہیں، اس لیے یہاں ان باتوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے جو دلوں میں نفرت بوتی ہے یا معاشرے میں فساد کی آگ بھڑکاتی ہے۔ تو یہ اجتماعی اصول ہیں، اور ان میں بعض تو قرآن مجید نے ایمان کے منافی اور فسق میں داخل کر دیے ہیں۔ تو ظاہر اگر ان کا سد باب نہ ہو تو مسلمان کبھی بھی آپس میں بھائی بھائی بن نہیں سکتے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے پھر دشمن ہی بنیں گے نا۔ تو اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے ان الحجرات کی 3 جو آیتیں ہیں 10، 11، 12 ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے کہ کون سے وہ اجتماعی اصول ہیں، کون سے معاشرے میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اخوت پہ قائم رہیں۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اتنا برا نہیں سمجھتے، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، پر قرآن مجید نے ان میں سے کچھ چیزوں کو ایمان کے بعد فسق کا درجہ دے دیا ہے، گویا ایمان سے پھر جانا، کفر اختیار کر لینا۔ تو جو اجتماعی اصول سب سے پہلے آیت 10 میں ہمیں پتہ چلتے ہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں یا 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں
تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قرآن مجید یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر اس سے الگ تھلگ نہیں رہنا، اور نہ ہی یہ کرنا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، صرف کوئی خاندانی، کوئی قبائلی، کوئی گروہی عصبیت یا کوئی محبت یا کوئی رشتہ یا کوئی مفادات اگر منسوب ہیں تو اس کے جوش میں کسی کے ساتھی بن جائے اور کسی کے مخالف بن جائے، بلکہ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ساری صورتحال، سارا معاملے کو سمجھ کر جو دونوں فریق ہیں ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کی جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایک فریق مصالحت پہ راضی نہ ہو، وہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ یا ضد پہ ہی ہو جائے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کو عدل کے منافی کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو مصالحت کی طرف ہی لے کے آئیں۔ اچھا، آپ دیکھیے گا کہ یہ اس طرح کے نزاعات یا جھگڑے گروپس میں بھی ہو جاتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں ہو جاتے ہیں، رشتوں میں ہو جاتے ہیں، ہمساؤں میں ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان اللہ رسول کی ہدایت پہ عمل کرے گا، عدل کے تقاضوں کو ذہن میں رکھے گا، اس کے وہ ہمیشہ یہی کوشش کرے گا کہ مصالحت کا کوئی طریقہ سامنے آ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، وہی جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے کہ کوئی آپ کا بھائی ہو، کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جو پاور اور اختیار میں بہت اونچا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ غلط ہے اور آپ اس کو غلط کہیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی فائدے پہ، کسی مفاد پہ زد پڑے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے کہ جھگڑا ان کے درمیان صلح کرا دینا ہے بیچ میں پڑھ کر۔ اور اس میں دو باتیں اور بھی نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو اگر صلح صفائی کا اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھ کے خاموش تماشائی یا مزے لینے والے نہیں بننا، تو اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ خود وہاں جائے اور اس طریقے سے مصالحت کرائے کہ فساد کو مزید بگاڑ دے، یعنی وہ آگ بھڑکانے والی بات نہیں ہے، وہ ہو جائے۔ اور دوسرے یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اختلاف اگر قریبی رشتہ دار اور خاندان وغیرہ میں ہو تو پھر تو مومن پہ یہ لازماً ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی ہو تو بھی صلح کی اہمیت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے دکھایا، کیونکہ اسلام بیسیکلی جمعیت کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، اور جو پیغام ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کے اندر یہ بڑی بنیادی چیز بتائی گئی ہے کہ جیسے کہ ہمیں لازمی ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی دلداری کرنی ہے۔ اور اس کو دیکھیے گا کتنے خوبصورت انداز میں بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر بھائی ظالم ہے تو اس کی مدد کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا، اس کو ظلم سے روک کر، کیونکہ جب آپ اپنے بھائی کو ظلم سے روکیں گے تو ظاہر ہے آپ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ظلم کرنا نہ صرف دوسرے بھائی کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ تمہاری اپنی ذات کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ بھی اپنے بھائی کی مدد ہی کرنا ہے کہ ہم اس کو برائی سے روکیں، اس کو ظلم سے روکیں۔ تو یہ چیز کہ ہمارے یہاں لوگ کسی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یا تو وہ اس کو حل ہی نہیں کرتے، تماشا اس کو مزہ لیتے ہیں، اور کہیں ان کا گرج ان کے متعلق ہے تو وہ اور بھی ان کو مزہ آتا ہے کہ جی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، خوب ان کی
بے عزتی ہوئی، لڑائی ہوئی یا نکو ہوئے، اس طرح کی چیزیں۔ قرآن مجید نے یہاں بتایا کہ دیکھو اگر تو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تو تمہیں بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ آگے جو ایک مزید چیز کی طرف قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی جو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ اچھا، یہ ایمان کے منافی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے آپ دیکھیے گا کہ یہاں خطاب شروع کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور یہ صرف خطاب ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ آگے جو برائیاں اس میں 11 نمبر آیت ہے، اس میں کافی ساری برائیاں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ جو برائیاں بیان ہو رہی ہیں یہ قرآن نے یہاں کہہ کے نا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ منافی ایمان ہے، ایمان کے بعد یہ حرکتیں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے فسق کیا۔ تو یہ خطاب کر کے اصل میں اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان حاصل کر چکے ہیں، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ایمان کے بعد فسق کے داغ دھبوں سے اپنے دامن کو خراب کر لیں۔ تو فرمایا یہاں کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد نہ مردوں کے لیے یہ اچھی بات ہے، زیبا ہے، کہ وہ زیبا سے مراد ہے کہ یہ اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ وہ دوسرے مردوں کو حقیر خیال کر کے ان کا مذاق اڑائے، نہ عورتوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک چونکہ شرافت اور جو رذالت کا انحصار ہے وہ آدمی کے ایمان اور عمل پہ ہے، اور ایمان اور عمل کا صحیح وزن صرف اور صرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی میزان عدل سے معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص جہاں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے یا ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح جس کو دنیا والے بالکل ہی حقیر جان رہے ہیں، قیامت میں اللہ کریم اس کو کس طرح کا بادشاہ بنا دے، ہمیں کیا علم، تو ہمیں تو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے اس چیز کو خاص توجہ دلائی ہے۔ یہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا خاص ذکر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو جب اللہ رب العزت بہت خاص اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ برائی ہو چاہے فضیلت ہو، تو لازمی اللہ رب العزت کا مزاج ہے کہ عورتوں کا ذکر بھی ان مواقع میں خاص اہتمام کے ساتھ ہوا کرتا ہے، یعنی فضیلت کے ساتھ بھی، کیونکہ فضیلت کے لیے ابھارنا ہوتا ہے نا، تو عورتوں کو بھی پھر علیحدہ مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی فتنے سے بچانا مقصد ہو اللہ کا ایمان والوں کو، تو وہاں بھی خاص طور پہ پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس برائی سے مردوں کو روکا گیا ہے وہ ظاہر عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، بلکہ شاید عورتوں کے اندر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کا اتنا غرور ہوتا ہے، اور کچھ کو یہ کہ میرا خاوند بہت پڑھا لکھا ہے، بہت امیر ہے، بہت عہدے دار ہے، تو پھر اندازے جو خطاب اور کلام ہوتا ہے نا دوسری عورتوں کے لیے کچھ حقارت والا ہی ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنے مقابلے میں نا دوسروں کو ذرا کم تری خیال کرتی ہیں، ظاہر ہے مردوں میں بھی یہ چیز ہے۔ اچھا، یہاں جو چیز ہمارے سمجھنے والی ہے پس منظر، کہ یہاں یہ جو باتیں جن سے روکا گیا ہے نا، پیچھے جو پڑھا ہے وہ بھی آگے جو ہم پڑھیں گے، اس کو نا خاص پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ اس کا بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا کسی چیز کو، تو اللہ ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ شیطان نے اصل میں بنی آدم کو جن فتنوں میں مبتلا کیا نا، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ تھا کہ انسان نسب، خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ، اس طرح کے نا امتیاز جب اس نے اختیار کیے نا، تو وہ شرف کا فتنہ اس کے اندر پڑ گیا کہ میں چونکہ اس قبیلے کا ہوں اس لیے میں بڑا ہوں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ امتیں اس میں پڑی، بنی اسرائیل اس فتنے میں پڑی تھی کہ وہ چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، تمام انبیاء کی اولادوں میں سے وہ ہیں، تو اس لیے وہ تو اللہ کے بہت وہ ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر کسی نہ کسی معاملے میں دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر خیال کرتے ہیں، تو جب حقیر خیال کریں گے تو لازماً ان کے قول، فعل، رویے میں اس تکبر کا اظہار بھی ہوگا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا، بڑی حیران کن بات ہے، جس طرح میں نے بنی اسرائیل امت کا ذکر کیا کہ بعض اوقات انسانوں کے اندر یہ چیزیں، یہ رویے
شرف اور امتیاز کی اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض اوقات وہاں ان سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، بعض اوقات ان کو مذہبی تقدس پہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، ہم ہندوؤں میں دیکھتے ہیں نا، برہمن وہ مذہبی طور پہ اعلیٰ و عرفہ سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح عربوں میں بھی قریش نے یہی تقدس حاصل کر لیا تھا، یہود میں بھی بنی لادی کا قبیلہ تھا جس کو یہی اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل تھا، اور وہ مذہبی بنیادوں پہ حاصل کرتا تھا۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے جس کو عام لوگ چیلنج نہیں کر سکتے، یعنی ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو چیلنج کریں، کیونکہ جب آپ نے ایسی چیزوں کو تقدس کا درجہ دے دیا تو بہرحال جو ٹریجڈی ہے نا، کہ آج مسلمان جو اصل میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے برپا کیے گئے تھے، یہاں ہم آیات سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوگا، آج ہم خود دیکھ لیں کتنی برادریوں، قوموں، قبیلوں میں تقسیم ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے بیانات میں اور مختلف قسم کے مجموعوں میں یہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھی میں فلاں اس سے بہتر ہے، فلاں اس سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد فطری طور پہ دلوں میں نفرت ہی پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، یہی عداوت بعد میں دشمنی کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ تو پھر خون خرابے، تقسیم تفریق والے معاملات آج جب سب لوگ ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں، تو بہرحال قرآن مجید نے مسلمانوں کو اس آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو، اللہ نے تو اپنے فضل سے تمہیں جاہلیت کی تاریکی سے نکال دیا، ایمان کی روشنی بخشی ہے، اور یہ جو تمہارا معاشرہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ رحماہم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رحمت کا اور ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تم اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھو گے، طنز کرو گے، حقارت امیز الفاظ کا استعمال کرو گے، تو پھر معاشرے کا حلیہ تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں رہے گا جو قرآن مجید چاہتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے روح گردانی کرو۔ تم میں سے کوئی کسی کی خرید و فروخت پر، کسی کے بی پر بی نہ کرے، یعنی کسی نے کوئی مال کا سودا کیا تو اس پہ اوپر جا کے سودا کر دے کہ اس کی بجائے مجھے دے دو۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی طرف۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا کا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنے یہ اسی بات کو کس خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول نے تفصیل سے بیان کر دیا، اور اگر ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں یہ وہ والی چیزیں بالکل بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تان کی بات کی ہے، طنز، تان، آنکھوں سے چاہے اشارہ کر دینا یا کوئی طنز امیز فکرہ بول دینا، تو اس کو قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ یہ جو زہر آلود فکرے ہوتے ہیں یا انداز ہوتے ہیں نا، یہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے حسد کو بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے کبر اور غرور کو بھی، اور اس کا اثر دوسروں پہ کتنا برا پڑتا ہے، یا تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یا پھر ان کے دل میں نفرت اور عناد کی صورت پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ 2 چیزیں معاشرے کے اندر زہر پھیلانے والی ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کا سٹارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا تھا جو میں نے پڑھ کے سنائی تھی، کہ یہ جو مسلم معاشرہ ہے نا، جو ایمان والے ہیں، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہیں جیسے جسم ہوتا ہے کہ ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات خود بخود، یہ جو انفسکم اللہ نے کہا ہے نا، اس سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پہ تان کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تو گویا اپنے ہی اوپر تان کرتا ہے۔ صرف قرآن مجید نے تو یہی کہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے یہ بھائی بھائی میں ہے،
تو ظاہر ہے جو کسی اپنے بھائی کو اس کا ہدف بنائے گا تو گویا خود ہی اپنے آپ کو ہدف بنا رہا ہے نا۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے نسب میں تانا زنی نہ کرو اور میت پر نوحہ کرنا بھی زمانہ جاہلیت کی خصلت ہے، یعنی کہ یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ کرنا، قرآن مجید آگے ہم پڑھیں گے نا، اللہ نے کہا یہ تو پھر دوبارہ کفر پہ مڑنے والے معاملات ہیں تم لوگوں کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دینا، اچھے لقب سے ظاہرہ پیش کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کسی بھی فرد کی یا قوم کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے اس میں، لیکن برے القاب سے کسی کو یاد کرنا یا اس کو پکارنا، ظاہر ہے یہ تو بہت توہین اور تذلیل کی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا ان ساری چیزوں کے پس پردہ شیطان کی وہ محرک نظر آ رہا ہے کہ وہ انسان کو ہر حالت میں تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ اس طرح وہ شو کرتا ہے اپنے ان سارے عملوں سے کہ وہ برتر ہے، وہ بڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا، یعنی یہ ہجویہ القاب یا کسی کی تذلیل والے، طنز والے لوگوں کے ناموں کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بڑا دور تک جاتا ہے۔ اس کی پیدا کی ہوئی تلخیاں نا لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہیں، اور وہ اس کے اثر ظاہر ہے پھر اوورآل ہر جگہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جاہلیت میں عربوں کے اندر یہ ذوق کہتے ہیں بڑا کمال درجے کا تھا۔ قبیلے کا سب سے بڑا شاعر اور خطیب مانا ہی وہ جاتا تھا جو کہ نا دوسروں کے مقابلے میں اپنے قبیلے کے تو بڑے فاخرانہ طریقے سے اس کے وہ صلاحیتیں اور اس کے اندر جو بھی آتے ہیں اس کو بیان کر رہا ہوتا تھا، اور جو حریف ہوتا تھا مقابل میں اس کی جتنی وہ ہجو بیان کرتا، تحقیر بیان کرتا، جتنی زیادہ کرتا اتنا اس کو اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ہم بھی یہاں اس دنیا میں جب جی رہے ہیں اس وقت میں، تو آپ دیکھیے گا کہ کسی کی کمزوری، وہ چاہے معذوری بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی نقص بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ کوئی نام دے دیں، جیسے ہمارے یہاں کسی کو کالا کہہ دیں، کسی کو لنگڑا کہہ دیں، موٹی کہہ دیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ کسی کو ماضی کا کوئی گناہ یاد کرا کے اس کو برے لقب سے یاد کرانا، یعنی کہ اس نے کوئی پیچھے اس سے کوئی غلطی ہوئی، توبہ کر لی یا نہیں بھی کی، بس وہ اس کا پیچھے ماضی تھا نا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، تو اس کو ماضی سے کوئی بات گھسیٹ کے لا کے اس کے ساتھ لگا کے اس کو پکارنا کہ تم تو پہلے ویسے تھے، یہ بھی ہمارے ہاں اتنا زیادہ کامن ہے۔ تو یہ چیز قرآن مجید نے، آپ دیکھیے گا کہ دور جاہلیت کے یہ فتنے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ دور جاہلیت میں عربوں کے اندر تو یہ جو فن تھا بڑا ترقی کر گیا تھا، سب سے اعلیٰ شاعر اس کو سمجھا جاتا تھا جو سب سے برے طریقے سے دوسرے کی تذلیل کرتا تھا، تحقیر کرتا تھا، طعن کرتا تھا، کوئی طنز کرتا تھا، برے القاب سے نوازتا تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی جو فتنے دور جاہلیت کے تھے ان کا ذکر کر کے تو منع کیا ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی برکات سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرو۔ اور یہی کہ اللہ نے کہا ہے، یہ جو سب سے اہم چیز کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر ہم اس کو اردو کی زبان میں کریں نا، جیسے میں جرنل آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں تو یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے ہم کہیں گے کہ یار یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کا تو نام بھی لینے سے گھن آتا ہے، یعنی یہ جو عادتیں ہیں، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ چیز، اس قسم کی کوئی بات اگر تم سے صادر ہو جائے نا تو پھر تو تمہیں اس سے گھن محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک تم ایمان سے آشنا نہیں تھے تو ایسی بات ہو جاتی تو زیادہ تعجب نہ ہوتا، لیکن ایمان کی حلاوت سے آشنا ہونے کے بعد انسان یہ کام کرے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو گویا اسی ٹکڑے میں یہ بڑی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے نا سب فسق ہیں۔ اہل ایمان کی ایمانی حص اتنی بیدار ہونی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کانشیس رہے کہ ان اعمال سے اس نے
بالکل جس کو کہتے ہیں نا بیزار ہونا ہے، بلکہ بہت زیادہ نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ پہ آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی، تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اس کو اس گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اپنے گریبانوں میں بہت ہی زیادہ نا جس کو کہتے ہیں نا باریک بینی سے جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آگے پھر آپ دیکھیے گا 12 نمبر آیتیں، اہل ایمان کو دوبارہ اللہ نے مخاطب کر کے کچھ ایسی چیزوں سے روکا جو بظاہر بڑی معمولی نظر آتی ہیں، یعنی وہ بظاہر اتنی بڑی لگتی نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے دل کو ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد پھر اس میں تقویٰ کا بیج نہیں بویا جا سکتا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو ایمان عزیز ہے ان کے لیے تو پھر بہت ضروری ہے کہ وہ ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید نے یہ ارشاد کی کہ انسان اپنے دل کو دوسروں سے متعلق بدگمانیوں کی پرورش گانا بنائے، یعنی کہ جس کی نسبت جو برا گمان بھی دل میں پیدا ہو اس کو فٹافٹ پیدا ہونے دے، بلکہ اس کو کسی گوشے میں محفوظ بھی کر لے۔ تو یہ چیز کہ انسان کو زندگی میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے، اچھا اور برا گمان دل میں پیدا بھی ہو جاتا ہے، بالکل فطری بات ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھا گمان کریں گے تو اچھے گمان سے دوسرے آدمی سے ہمارا رشتہ پکا ہوتا جائے گا، اور اگر برا گمان کریں گے تو پھر برے گمان سے رشتہ پکتا جائے گا۔ تو اس پہلو سے آپ دیکھیں تو معاشرے میں تو یہ رشتوں کو جوڑنے کی بنیادیں ہیں، تو اس کی اہمیت کا تقاضا بہرحال ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں بہت ہوشیاری سے اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کوئی بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے، سوائے یہ کہ یہ پکی بات ثابت ہو جائے کہ اس کے بارے میں جو میرا گمان تھا وہ سچ میں مبنی تھا، ورنہ دوسری صورت میں یہ نیک گمانی اصل میں اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی خطرے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو گمانوں کے زیادہ پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ بعض گمان اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری یہ چیز کہ مومن کو تو بالکل بھی بدگمانیوں کا مریض نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی ایسی بات صادر ہو گئی ہے جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہے تو اس کی کوئی توجیہ ہوگی۔ مثلا انسان کے حالات بعض کا ایسے ہوتے ہیں، کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے زندگی کے مسائل مالی یا جسمانی پریشانیوں کے حوالے سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں مسلمان بھائی کو اپنے اس مسلمان بھائی کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے، اس کو رعایت دینی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی پریشر میں یا کسی دباؤ میں، یا وہی بات ہے کہ جذبات میں مغلوب ہو کر یہ بات کر دی ہے، تو مجھے اس کا تھوڑا سا خیال اور احساس کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ ہر شخص خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی رویہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے عیوب کی جستجو کرو، اور نہ ایک دوسرے پہ حسد کرو، اور نہ غیبت کرو، اور نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھیے گا وہی بات پورے یہ سورہ الحجرات کی یہ آیت، اس میں بار بار یہی چیز اصل میں جو رپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے تجسس کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ تجسس اچھے گمان سے کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، یعنی کہ کسی کی مدد کے نقطہ نظر سے یہ جاننا کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کو میری کسی مالی یا کوئی میری مورل سپورٹ کی ضرورت تو ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کوئی آسانی کا باعث بن سکوں، تو یہ تجسس نہیں، یہ تو بہت خیر خواہی بھلائی کی بات ہے۔ لیکن برے گمان سے تجسس کرنے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ چیز یا تو حسد کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، اور دوسروں کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کوئی بات ہاتھ آ جائے، اس کی خامیوں سے ہم آگاہ ہو جائیں، اس کے اندر خانے اگر کوئی راز ہے تو وہ مجھ تک پہنچ جائے تاکہ میں اس کو نیچا دکھاؤں، کوئی بغض اور عناد کی شدت ہے
تو پھر بات کو اس طرح پھیلاؤں کہ یہ جو مخالف ہے یہ رسوا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو رشتوں کو تباہ و برباد کر دیں گی. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تیسری بات یہاں اس سے اگلی بات جو بتائی ہے وہ قرآن مجید نے غیبت کی بات کہی ہے. اور غیبت کے متعلق وہی بات ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنا. پیٹھ پیچھے کے مفہوم میں ظاہر ہے یہ بات خود بخود داخل ہو جاتی ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ یہ جو بات جس کے خلاف کر رہا ہے نا اس کو اس کی خبر نہ ہو، جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے، اور کرتا بھی عام طور پہ ان لوگوں کے سامنے جو اس کے ہم خیال ہوتے ہیں. تو غیبت کی یہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو نہایت مکروہ اور گھناؤنا فعل بتایا ہے، اس لیے کہ اس سے نہ تو کسی حق کی حمایت کا مقصد حاصل ہوتا ہے، نہ کسی کی اصلاح کی توقع ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے صرف ایک بزدل شخص کسی کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کی کردار کشی کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے. اور یہاں یہ چیز ضرور دیکھ لیں کہ کوئی رشتے کے بارے میں پوچھ لے، کوئی بزنس کے متعلق، کوئی کسی کے متعلق حقائق پوچھے تو پھر آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کے بارے میں حقائق بتائیں چاہے وہ غلط ہوں، اس لیے کہ یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس مسلمان کی خیر خواہی ہے جو کہ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے. یہ چونکہ یہ ظاہر ہے کافی تفصیلی موضوعات ہیں، ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے بعض جگہ بہت ساری چیزیں سکپ کر کے آگے بڑھنی پڑتی ہیں. اچھا، غیبت کے گھناؤنے پن کو جو قرآن مجید نے مثال سے بیان کیا نا وہ سب سے خوبصورت انداز ہے. اللہ نے کہا کہ جو شخص اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے تو وہ گویا اسی طرح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک بھائی مرا پڑا ہے اور وہ اپنی مدافعت میں کچھ نہیں کر سکتا اور وہ اس کا کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہا ہے. قرآن مجید نے کہا تم کبھی یہ بات پسند نہیں کرو گے، کیونکہ جو غیر حاضر شخص ہوتا ہے وہ ظاہر اپنے دفاع میں کچھ نہیں بول سکتا. تو جب کوئی شخص کسی کی غیر حاضری میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اس کو بری لگے گی، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اپنی بات کا دفاع کرتا، وہ بتاتا کہ بھئی تم یہ جو بات میرے بارے میں کہہ رہے ہو یہ سچ نہیں ہے، یا اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں تھا، یا میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے نہیں کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مومن کی غیر موجودگی میں اس کا جو مسلمان بھائی ہوتا ہے نا، ایک مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا دوسرا مسلمان بھائی اس کا وکیل ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی کلاسز میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ غیبت کو توڑنے کا سب سے بہترین، چغلی غیبت کو توڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب کسی شخص کے بارے میں بات کی جائے آپ اس کی حمایت میں اٹھ کے کھڑے ہوں، اس کا وکیل بن جائے اور ان کو کہیں کہ وہ بندہ یہاں موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ سکے. یعنی اگر تو آپ کو اس سلسلے کا پتہ ہے تو اس کا دفاع کر دیں، ورنہ ایٹ لیسٹ یہ دفاع ضرور کریں کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ بندہ یہاں حاضر ہی نہیں ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو یہ حق کے خلاف بات ہے، یہ ظلم ہے کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں بات کریں جو کہ اپنی بات کی ترجمانی بھی کرنے کے لیے یہاں نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ غیبت کے پیچھے یا تو حسد ہوتا ہے، اور حسد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں حسد ہوتا ہے نا وہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی منٹوں میں تباہی و بربادی، سب کچھ جل گیا. تو یہ عام طور پہ اس کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سوسائٹی میں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ کسی کی کردار کشی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہی بغض اور حسد کی تسکین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر چیز ہے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے جو امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلاً ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، کسی عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. یعنی کہ اگر اس سے کوئی کسی قسم کا بھی ضرر پہنچے اس کا مطلب ہے وہ بنیادی حق ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمارے
ساری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرنا کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، وہ ناپسند کرے گا کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی جس کی وجہ سے اس نے کام کیا یا کوئی بات کہی ہے، تو اب وہی بتائے گا نا کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، محرک کیا تھا، کیا چیز بنی جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی یا عمل ہوا۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب اس میں موجود بھی ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے تو جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں تو پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگایا، الزام لگایا، اور یہ تو اس سے بھی بڑے لیول کا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پہ ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی بندوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے۔ ظاہر ہے کسی بھی شخص کی آپ کردار کشی کریں، ان کا امیج خراب کریں، آپ اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کر اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی، اور یوں کہہ کہ اے اللہ تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ یعنی یہ بڑا خوبصورت حدیث ہے کہ ظاہر ہے ہم سے اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں، اور کفارہ یہ ہے کہ پھر آپ انہی لوگوں کے سامنے جا کے اس کا خود دفاع کریں اور کہیں کہ یہ مجھ سے غلطی اور زیادتی ہوئی۔ ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی کرج نہیں ہے تو یہ کمزور کا ایمان کا بہرحال کمزور درجہ ہے کہ کم از کم آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ تو یہ بڑے گناہ جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بڑا ہلکا لیتے ہیں، تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑے اہم چیز ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ پہلے 3 گناہ وہ ہیں جو ظاہر سب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو اگلے 3 گناہ ہیں آخری جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے وہ والے ہیں کہ جو 6 باتیں نا جن سے روکا ہے، تو اوپر کی 3 باتیں مذاق اڑانا، طعن کرنا، برے القاب، یہ سب برائیاں ہیں جو انسان اعلانیہ پبلک میں کرتا ہے، اور باقی 3 برائیاں یہ سوء ظن یعنی برا گمان، تجسس، غیبت، یہ انسان کی پرائیویٹ زندگی سے جو عام طور پہ دوسروں سے چھپا کے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں ہی قسم کی برائیوں کو اللہ نے منع کیا ہے، اور اسلامی تزکیہ جو آپ کا تزکیہ نفس ہے نا، وہ اس کے اندر اصول ہے کہ قرآن مجید نے سورہ الانعام میں یہ بات کہی ہے کہ گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑنا ہے۔ یعنی گویا جب تک انسان اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک نہیں نہ کرتا جو اس کے باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، یعنی جن سے اللہ کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہے، اس وقت تک ظاہر ہے انسان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علام الغیوب ہونے کا شعور نہیں پیدا ہوا کہ اللہ غیبوں کا علم بھی جانتا ہے۔ تو جب یہی چیز نہیں ہے تو پھر دل کے اندر تقویٰ ظاہر ہے تو بالکل نہیں پیدا ہو سکتا، خارج از امکان بات ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، قرآن مجید نے یہاں انتہائی خوبصورت طریقے سے ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو ہم بہت سادہ سا اور چھوٹے گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے ان اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقویٰ کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر ہم نے اپنے معاملات کو کانشیسلی اس معیار پہ نہ پرکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔